अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज एक बार फिर आपके पास हाजिर हुआ हूँ एक नॉलेज भरी वीडियो लेके, जो कि इसराइल के बारे में है कि इसराइल किस तरह मुसलमानों को ख़त्म करना चाह रहा है और उसके पीछे कौन कौन सी कुव्वतें हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम वीडियो शुरू करते हैं और इसके ऊपर हम रिएक्शन पेश करते हैं। देखते हैं कि ये आप लोगों को वीडियो कैसी पसंद आती है। ये वीडियो शुरू हो गई। 27 सितंबर 2024 न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के दौरान जब इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की स्पीच की बारी आई तो आधे से ज्यादा डिप्लोमेट्स प्रोटेस्ट में नेतन्याहू को पीठ दिखाकर असेंबली से वॉकआउट कर जाते हैं। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, इजराइल की गाजा और लेबनान पर बमबारी। लेकिन वॉकआउट करने का क्या फायदा? उसके बाद इजराइल ने यमन पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। सिर्फ गाजा की बात की जाए तो पिछले एक साल के दौरान 42,000 से ज्यादा बेकसूर लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें बच्चे और औरतें भी शामिल थे, और लाखों लोग बेघर हुए। कुछ नहीं सोच जा रही। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और यूके ने कई मर्तबा इजराइल को वार्न भी किया है कि ये जंग भयानक शक्ल भी इख्तियार कर सकती है। इसकी एक झलक 1 अक्टूबर 2024 को दुनिया ने तब देखी जब ईरान ने 1800 किलोमीटर दूर से 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल पर फायर किए। और 2 अक्टूबर तक की रिपोर्ट ये है कि इजराइल ने ईरान को संगीन नताइज की धमकी दी है। जहां दुनिया ये सब रोकने पे तुली है, वहीं इजराइल किसी अनकंट्रोल्ड मॉन्स्टर की तरह अपने 5 में से 3 फ्रंट्स पर मुसलसल जंग लड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में चारों तरफ अरब कंट्रीज से घिरे हुए छोटे से इजराइल में आखिर इतनी ताकत आई कहां से है? क्या वजह है कि दुनिया की बड़ी ताकतों के बार बार वार्न करने के बावजूद भी वो इजराइल को रोकने में अभी तक नाकाम है? नाजरीन, इजराइल की असल ताकत समझने से पहले हमें थोड़ा सा करंट सिचुएशन के बारे में समझना भी जरूरी है। इजराइल और पैलेस्टाइन का मसला तो तब से चल रहा है जब इन दोनों का कोई वजूद भी नहीं था। हाल कंडीशन ये है कि फलस्तीनियों को इजराइल ने धकेल कर एक छोटी सी स्ट्रिप तक महदूद रखा हुआ है, जिसे गाजा स्ट्रिप कहते हैं। ये टेरिटरी सिर्फ 360 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैली हुई है, जहां से ना निकलना आसान है और ना इसके अंदर जाना। एक साइड पे मेडिटेरेनियन, एक तरफ इजिप्ट, तो 2 साइडों पे इजराइल मौजूद है। सिर्फ जरूरत की अशिया यहाँ जाती हैं, वो भी सिर्फ तब जब इजराइल चाहता है। इसी वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी का मानना है कि गाजा स्ट्रिप दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन है। गाजा इस वक्त हमास के कंट्रोल में है, जो कि एक मिलिटेंट विंग है। पिछले साल अक्टूबर में जब हमास ने इजराइल पर हजारों रॉकेट्स फायर किए तो उसके नतीजे में इजराइल ने जो जवाबी कार्रवाई शुरू की वो अभी तक चल रही है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान गाजा की लोकल पॉपुलेशन को हो रहा है, जो ना चाहते हुए भी इस जंग में धकेले जा रहे हैं। 42,000 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। हजारों लोग बेघर हुए और जख्मी इतने कि गिनती करना भी मुश्किल है। गाजा जो एक शहर था, अब लाखों टन मलबे का ढेर मालूम होता है। इजराइल का कहना है कि ये सब उन्होंने हमास के मिलिटेंट विंग को खत्म करने के लिए किया है और आगे भी करता रहेगा। पर सोच को ये बात हजम नहीं होती कि गाजा, जिसकी 2017 में पॉपुलेशन 5 लाख के करीब थी, उनमें से 42,000 लोग यानी पॉपुलेशन का 8.5% मिलिटेंट विंग कैसे हो सकता है? इजराइल के हमलों से बचने के लिए गाजा की लोकल पॉपुलेशन के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि वो गाजा स्ट्रिप छोड़कर लेबनान में पनाह ले। जी हाँ, वही लेबनान जहाँ आजकल इजराइल की एयर स्ट्राइक्स चल रही हैं। पर ये काम इतना आसान नहीं होता। पहले इजिप्ट से रेड सी के जरिए जॉर्डन में एंट्री करनी पड़ती है, फिर वहाँ से सीरिया और फिर आखिर में लेबनान में हिजबुल्लाह का काफी असरो रसूख है, जो कि एक ईरानियन बैक्ड मिलिटेंट ग्रुप है, और ये ग्रुप गाजा में हमास की हेल्प भी करता है। पर आखिर ये हिजबुल्लाह है कौन? 1980s में लेबनान में सिविल वॉर के दौरान इजराइल ने साउथ लेबनान पे कब्जा कर लिया था। इजराइल से मुकाबला करने के लिए वहाँ एक आर्म्ड ग्रुप उभर कर सामने आया, जिसे हिजबुल्लाह का नाम दिया गया। इस ग्रुप ने इजराइल को लेबनान से बाहर धकेला और तब से लेकर ये लेबनान का एक पावरफुल पॉलिटिकल और मिलिटेंट विंग है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये ग्रुप लेबनान की आर्मी से भी ज्यादा पावरफुल है और इसको ईरान की सपोर्ट हासिल है।
جب سے حزب اللہ کا وجود ہوا ہے تب سے لے کر یہ اسرائیل کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے اور ہر آئے دن ان کی جھڑپیں ہونا ایک معمول بن چکا ہے۔ لیکن پچھلے سال غزہ پر حملوں کے بعد سے حزب اللہ نے کھلم کھلا فلسطینیوں کا ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا۔ اب یہاں پر اسرائیل کے لیے نئی مصیبت کھڑی ہو گئی، کیونکہ غزہ پر حملے کرنا تو آسان تھا لیکن اب ان کو لیبنان میں حزب اللہ کو بھی جواب دینا پڑ رہا تھا۔ اب لیبنان میں ڈائریکٹلی اٹیک کرنے کے لیے اسرائیل کو کوئی بڑی وجہ چاہیے تھی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ تبھی انہوں نے پیجر اٹیکس پلان کیے۔ 17 اور 18 سپٹمبر 2024 کو حزب اللہ کے 3000 سے زیادہ پیجرز اور ریڈیو سیٹس ایک ساتھ پھٹ پڑے۔ حزب اللہ نے اس کا الزام اسرائیل پر لگایا اور ساتھ ہی اسرائیل پر کئی راکٹس بھی فائر کیے۔ جس موقع کی تلاش تھی وہ اب آ چکا تھا۔ اسرائیل نے اگلے دن سے ہی ساؤتھ لیبنان پر ایئر اسٹرائکس شروع کر دی اور ہزاروں لوگ اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اس آپریشن میں حزب اللہ کے کمانڈر حسن نصر اللہ کی موت ہو گئی۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو دنیا بھر کی کنٹریز نے مڈل ایسٹ کی اس سچویشن کو مزید خراب ہونے سے پہلے لڑائی کو ختم کرنے کے لیے بھی بھرپور کوشش کی ہے، اور کئی کنٹریز نے اسرائیل کو کافی کرٹیسائز بھی کیا ہے۔ مدد کی بات کی جائے تو دنیا بھر سے غزہ کے لیے بہت ایڈ بھی اناؤنس کی گئی۔ صرف یو ایس کی بات کریں تو 30 سپٹمبر 2024 روئٹرز کے مطابق امریکہ نے غزہ میں فلسطینیوں کے لیے $300 ملین کی ایڈ کا اعلان کیا۔ 7 مارچ 2024 یو ایس پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے غزہ میں مدد کرنے کے لیے ملٹری پورٹ بنانے کا اعلان کیا، اور اسی سال 27 فیب کو یو ایس ایڈ نے $53 ملین کی فوری امداد کا اعلان بھی کیا۔ اس طرح کے ان گنت اعلانات ہمیں مختلف نیوز ویب سائٹس پر ملتے ہیں، لیکن جہاں دنیا کی زیادہ تر کنٹریز اسرائیل کو کرٹیسائز کر رہی ہیں، وہیں اسرائیل اتنا زیادہ ان حملوں میں شدت لے کے آ رہا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ چاروں طرف عرب کنٹریز سے گھیرا ہوا چھوٹا سا اسرائیل کسی کے قابو میں نہیں آ رہا؟ اس معاملے کو پچھلے ایک سال میں 3 مرتبہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں بھی اٹھایا گیا۔ یو این کی سیکیورٹی کونسل میں الگ الگ کنٹریز کے نمائندے حصہ لیتے ہیں اور کسی بھی مسئلے کا ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا جاتا ہے، اور یہ فیصلہ پھر اگلی کنٹری کو ماننا ہی پڑتا ہے۔ لیکن تینوں مرتبہ سیکیورٹی کونسل میں جب سیز فائر کا ایگریمنٹ ہوا تو امریکہ نے اپنی ویٹو پاور کا استعمال کرتے ہوئے اس فیصلے کو رد کر دیا۔ جی ہاں، وہی امریکہ جس نے غزہ کے لیے کروڑوں ڈالرز کی ایڈ کا اعلان کیا تھا۔ جون 2024 میں تو امریکہ نے خود ایک سیز فائر کا ایگریمنٹ فائل کیا تھا جو سیکیورٹی کونسل میں پاس بھی ہو گیا، لیکن اس کو بھی بعد میں ویٹو کر دیا گیا۔ ایک طرف پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ جنگ کسی کے حق میں نہیں ہے، تو دوسری طرف یو این میں ویٹو پاورز کا استعمال بھی امریکہ نے ہی کیا۔ نہ صرف اتنا بلکہ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے مطابق 2019 اور 2023 کے بیچ اسرائیل نے جتنے بھی ویپنز امپورٹ کیے ان میں سے 69% امریکہ سے منگائے گئے، اور تو اور امریکہ کی طرف سے ہر سال اسرائیل کو $3.8 بلین کی ملٹری ایڈ بھی دی جاتی ہے۔ یہ ساری انفارمیشن پبلکلی بھی موجود ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ امریکہ غزہ پر حملے روکنے کی بات تو کرتا ہے، دوسری طرف اسرائیل کو سپورٹ بھی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہی جا رہی ہے، جو آنے والے وقت میں مڈل ایسٹ میں کوئی بھیانک شکل بھی اختیار کر سکتی ہے۔ پر یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر امریکہ ایسا کر کیوں رہا ہے؟ اس سوال کے جواب کی کڑیاں ریلیجن سے جا کر ملتی ہیں۔ یو ایس کے ویٹون کالج کی ایک ریسرچ کے مطابق امریکہ میں ایک بہت بڑی پاپولیشن قریب 35 سے 40% لوگ ایسے ہیں جو بائبل پر پورا یقین رکھتے ہیں اور اس کو فالو بھی کرتے ہیں۔ ان میں سے کافی سارے لوگوں کا ماننا ہے کہ اسرائیل کا بننا بائبل کے عین مطابق ہے۔ امریکہ میں ایک آرگنائزیشن ہے جس کا مقصد اسرائیل کی پروٹیکشن اور یہودیوں کے لیے آواز اٹھانا ہے۔ اس آرگنائزیشن کو کوفی کہا جاتا ہے، یعنی کرسچنز یونائٹڈ فار اسرائیل۔ پوری دنیا میں اس آرگنائزیشن کے 10 ملین ممبرز ہیں، جن میں امریکن پولیٹکس کے کافی بڑے بڑے نام بھی شامل ہیں۔ کرسچنز کے اس گروپ کو زائونسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ کرسچینٹی ایک الگ ریلیجن ہے اور جوئش ایک الگ، جبکہ زائونزم ایک ایسی پولیٹیکل موومنٹ ہے جو اسرائیل کے حق میں کام کرتی ہے۔
سب سے اہم بات یہ ضروری نہیں کہ ہر جو یا ہر کرسچن زائونسٹ ہو۔ زائونسٹ کا یہ گروپ امریکن پولیٹکس یا گورنمنٹ میں اپنی مرضی کے فیصلے کیسے کرواتا ہے، اس کے لیے ایک الگ کمیٹی ہے جس کو AIPAC یعنی امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے پاورفل لابنگ کمیٹی ہے جو امریکن کانگریس میں جو چاہے جب چاہے اپنی مرضی کے فیصلے کروا سکتی ہے۔ US کانگریس میں ہی سارے فیصلے کیے جاتے ہیں، نئے قانون بنائے جاتے ہیں، بجٹ اپروو ہوتے ہیں اور جنگیں بھی مسلط کی جاتی ہیں۔ US کانگریس کے ممبرز یہ تمام فیصلے ووٹنگ کے ذریعے کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی ایک بڑا گروپ US کانگریس کے زیادہ تر ممبرز کو خرید لے اور ان سے کہے کہ فلاں ریزولوشن میں ووٹنگ ان کے حق میں دینی ہے تو اس کو کہتے ہیں لابنگ کرنا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ امریکہ میں لابنگ کرنا بالکل لیگل ہے، لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ جو لابنگ کر رہا ہے اس کو یہ تمام ڈیٹیلز پبلک رکھنی ہے اور انڈر دی ٹیبل کسی بھی کانگریس کے ممبرز کو پیسے نہیں دینے، یعنی جو کچھ ہوگا سب کے سامنے ہوگا۔ AIPAC کی ویب سائٹ پہ صاف صاف لکھا ہے کہ یہ گروپ امریکن گورنمنٹ میں اسرائیلی پالیسیز لاگو کروانے کے لیے لابی کرتا ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ وہ کینڈیڈیٹس جو US جنرل الیکشن میں کھڑے ہوئے اور ان کو AIPAC کی سپورٹ حاصل تھی، ان میں سے 98% الیکشن جیت گئے۔ ان کینڈیڈیٹس کو $40 ملین بھی دیے گئے۔ یہ گروپ نہ صرف امریکن پولیٹکس میں اسرائیل پسند پالیسیز لاگو کرواتا ہے بلکہ جو اسرائیل کے خلاف ہیں ان کو ہرانے کا کام بھی کرتا ہے۔ ان کی ویب سائٹ پہ لکھا ہے کہ انہوں نے 24 ایسے کینڈیڈیٹس کو بھی ہروایا جو پرو اسرائیل پالیسیز کے خلاف تھے۔ AIPAC کی اسرائیل کے لیے سپورٹ اب کافی بھیانک شکل اختیار کرنے لگی ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ اسرائیل کی بمبنگز اور غزہ میں ہیومن رائٹ وائلیشن کے خلاف ساؤتھ افریقہ نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ICC میں ایک کیس فائل کیا۔ یہ کورٹ یونائٹڈ نیشنز کا حصہ ہے لیکن یہ امریکہ کے ڈائریکٹ کنٹرول میں نہیں ہے۔ 24 اپریل 2024 کو ICC کے چیف پروزیکیوٹر اسد کریم خان کو 12 US سینیٹرز کی طرف سے ایک دھمکی آمیز لیٹر ریسیو ہوتا ہے جس میں لکھا تھا کہ ہمیں رپورٹ ملی ہے کہ ICC اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو اور دوسرے اسرائیلی لیڈرز کو اریسٹ کرنے کے آرڈرز نکالنے والا ہے۔ اس میں لکھا تھا کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم یعنی US آپ کے ادارے کے خلاف بدترین سینکشنز لگائیں گے، آپ کی اور آپ کی فیملی کے US وزٹس پر بھی پابندی لگا دیں گے۔ اس لیٹر میں صاف صاف لکھا تھا If you target Israel, we will target you۔ اور آخر میں لیٹر کے اینڈ میں منشن کیا گیا You have been warned۔ اس لیٹر کے ساتھ ان 12 US سینیٹرز کے نام اور سگنیچرز بھی اٹیچڈ تھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ AIPAC کی ویب سائٹ پر ان تمام سینیٹرز کی لسٹ موجود ہے جو پرو اسرائیلی کینڈیڈیٹس ہیں اور جن کے لیے فنڈنگ جمع کی جا رہی ہے، اور ICC کے چیف پروزیکیوٹر کو دھمکی آمیز لیٹر لکھنے والے سینیٹرز کے نام بھی اسی لسٹ میں کھلم کھلا لکھے ہیں۔ پر کہانی ابھی بھی باقی ہے۔ بانڈز کے بارے میں تو آپ سب نے سن رکھا ہوگا، یہ زیادہ تر گورنمنٹس ایشو کرتی ہیں انویسٹر سے پیسہ جمع کرنے کے لیے، اور بدلے میں بانڈ خریدنے والے کو سالانہ پروفٹ دیا جاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو لون کی صورت میں پیسے مل جاتے ہیں اور جب بھی بانڈ واپس کرنا ہو تو گورنمنٹ وہ واپس خرید بھی لیتی ہے۔ اب آتے ہیں اصل اسٹوری پہ۔ دی گارڈین کی ایک اسٹوری کے مطابق اگست 2023 میں اسرائیلی بانڈز کے ایک ریپریزنٹیٹیو نے امریکہ میں اوہایو اسٹیٹ ٹریجرر کو ای میل کر کے کہا کہ کیا وہ $5 ملین کے اسرائیلی بانڈ خریدیں گے۔ نارملی کسی بھی گورنمنٹ ادارے کو کوئی چیز بیچنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اس میں بہت ساری کمپلیکیشنز اور الگ الگ لوگوں سے پرمیشن لینی پڑتی ہے، لیکن حیرت انگیز طور پہ اگلے 40 منٹوں میں ہی ٹریجرر آفس نے اسرائیلی بانڈز کی پرچیز اپروو کر دی۔ بعد میں معلوم پڑا کہ حماس اور اسرائیل کی جنگ شروع ہونے کے بعد مختلف US اسٹیٹس اور میونسپیلٹیز نے کم سے کم $1.7 بلین کے اسرائیلی بانڈز خریدے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ کی اسرائیل کو سپورٹ کرنے کی ایک نہیں بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں سب سے آخری ہے مڈل ایسٹ میں امریکہ کی سپورٹ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران اور US کے بیچ پچھلی کئی دہائیوں سے مسئلے چلتے آ رہے ہیں۔ افغانستان میں 20 سالہ امریکن قبضہ ہو یا عراق میں ہونے والی جنگ،
अमेरिका को मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में एक वफादार पार्टनर की जरूरत है और ये पार्टनरशिप इजराइल के अलावा कौन निभा सकता है। और कोई नहीं कर सकता, हालांकि इसलिए मिडिल तो ईस्ट उसकी में मदद कर रहा है जंग इतनी। खत्म करना कोई बड़ा मसला नहीं। अरब कंट्रीज चाहती हैं कि फलस्तीनियों को उनकी अपनी स्टेट दी जाए, लेकिन इजराइल को 2 स्टेट सॉल्यूशन किसी भी कीमत पर कबूल नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे जहन में जो ख्यालात हैं वो यही हैं कि अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि फ़लस्तीन को हम आज़ाद करें, क्योंकि वो एशियाई ममालिक में अपना कब्ज़ा जमाना चाहता है, लेकिन ये कभी कामयाब नहीं होगा। इंशाअल्लाह एक वक्त ज़रूर आएगा जब मुसलमानों की हुकूमत होगी वहाँ पे, मुसलमानों में मुकम्मल तौर पर वहाँ पे कब्ज़ा होगा। तो दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी है। लाइक एंड फॉलो एंड शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि आपको जल्द से जल्द नई वीडियो की इत्तला मौसूल हो सके। उतनी देर तक ये इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।